اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كَانَ بِغَيْرِ إِيَّاكَ وَكَانَ الْمُحَذَّرُ مِنْهُ مَعَ الْعَطْفِ وَالتَّكْرَارِ إِلَى آخِرِهِ۔ خاران عزیز، ہماری گفتگو تحذیر کے سلسلے میں چل رہی تھی۔ باب تحذیر کا آغاز ہو چکا تھا۔ کل چونکہ قربانی کے متعلق گفتگو رہی بقرعید کے دوسرے دن، لہٰذا درس کا باقاعدہ سلسلہ نہ ہو سکا، اور آج بھی آپ کے فقہی سوالات پر مجھے جانا ہے، لہذا تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا، مگر تھوڑا سا تبرکاً اور تیمناً درس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ موادی کے بتایا گیا تھا تحذیر و اغراء کے سلسلے سے کہ جب مخاطب کی تنبیہ کی جاتی ہے کسی امر مکروہ پر تاکہ اس کو روکا جا سکے اس کام کے انجام دینے سے، تو اسے تحذیر کہتے ہیں، جیسے یا کا وشرہ، یعنی اپنے کو برائی سے بچا کے رکھو۔ اور اغراء جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، کسی امر حسن پر، امر محمود پر تشویق کی جائے کہ اس کام کو انجام دو، جیسے الوفا یعنی الزم الوفا، وفا کو اپنے لیے لازم جانو، وفادار بنو، وفا شعار بنو، تو اسے اغراء کہتے ہیں۔ تحذیر جو ہے یا لفظ ایاکا کے ذریعے سے ہوتی ہے اور اس کے فروعات کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، ایاکا ایاکم کے ذریعے سے، یا تحذیر غیر لفظ ایاکا کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ مثال دے دی تھی کہ اگر ایاکا کے ذریعے ہو تو فَإِذَا كَانَ بِإِيَّاكَ نُصِبَ الْمُحَذَّرُ مِنْهُ، اگر ایاکا کے ذریعے سے تحذیر ہوتی ہے تو ایک فعل محذوف کے ذریعے سے محذر من منصوب ہوتا ہے، جیسے ایاکا والکذبہ۔ البتہ عطف کی صورت میں بھی لا سکتے ہیں، جیسے ایاکا الکذبہ، وہ ایاکا والکذبہ عطف کی صورت میں بغیر عطف کے، جیسے ایاکا الکذبہ۔ یہاں تک کا درس کل ہو چکا تھا۔ آواز کلیئر پہنچ رہی میری؟ ہو شکر خدا کا۔ اب اس کو گفتگو کو آگے بڑھاتے آج فرما رہے ہیں وَإِذَا كَانَ بِغَيْرِ إِيَّاكَ۔ یہ تو ہم نے ایاکا کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اگر ایاکا کے ذریعے سے تحذیر کی جائے گی تو فعل محذوف سے فعل مقدر کے ذریعے سے منصوب رہے گا محذر من، اور اگر بغیر ایاکا کے ہو وَكَانَ الْمُحَذَّرُ مِنْ مَعَ الْعَطْفِ وَالتَّكْرَارِ، اور محذر من عطف اور تکرار کی صورت میں ہو تو وجب اضمار الفعل الناسب، تو وہاں ایک فعل ناسب کو پوشیدہ ماننا ضروری ہے، جیسے نفسکا ولسدا، یا ایاکا سے نہیں آیا ہے تحذیر ہو رہی، بلکہ نفسکا کے ذریعے تحذیر ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آگی بات؟ ایاکا یہاں پر نہیں بلکہ کیا ہے؟ نفسکا۔ ہاں، تو تحذیر غیر ایاکا کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ خوب نفسکا ولسد، یعنی اپنے کو شیر سے بچاؤ۔ شیر وہ شیر ہے جی، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے پیج پہ کہ ایاکا کے ذریعے سے تحذیر ہو رہی تھی، ڈرایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ جب ایاکا کے ذریعے سے تحذیر ہو رہی تھی تو محذر من پہ عمل کیسے ہو رہا تھا؟ بتائیے جلدی سے۔ ہاں صحیح، ایک فعل محذوف وہاں پر تھا جو اس پہ عمل کر رہا تھا۔ فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی تحذیر غیر ایاکا کے ذریعے بھی ہوتی ہے، صرف ایاکا کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے۔ جیسے نفسکا کہہ کے بھی ڈرایا جاتا ہے۔ ایاکا اور نفسکا کا معنی ایک ہی ہے، لیکن لفظ الگ الگ ہو گئے۔ ایاکا بھی مخاطب کے لیے آتا ہے اور نفسکا بھی مخاطب کے لیے آتا ہے، یعنی تم۔ خوب، تو اگر تحذیر غیر ایاکا کے ذریعے سے ہو، جیسے نفسکا کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر عطف پایا جاتا ہو یا تکرار پائی جاتی ہو، ٹھیک ہے، تو وجب عطف یعنی نفسکا ولسد عطف ہوا ہے کہ نہیں نفسکا پر واو کے ذریعے؟ واو کے ذریعے سے ولاسدا نفسکا پہ عطف ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ ہاں، تو فرما رہے ہاں
تو فرما رہے ہیں کہ جب تحذیر ایاکا کے علاوہ کسی چیز کے ذریعے سے ہو، جیسے نفسکا کے ذریعے، اور وہاں عطف پایا جاتا ہو، مثلا جیسے ایاکا والاسد، یا تکرار ہو معذر من کی، جیسے الموت 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 الموت، یعنی آگے خطرہ ہے، ڈر ہے، مر جاؤ گے، ادھر مت جاؤ، کھائیے گر جاؤ گے، الموت الموت. تو الموت الموت میں لفظ موت کو تکرار کیا گیا ہے، اور یا وہ نفسکا والاسد میں والاسد کو عطف کیا گیا ہے. تو جب ان دو طریقوں سے استعمال ہو باب تحذیر میں، تو کیا کرتے ہیں، ایک فعل ناصب کو مقدر مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس فعل ناصب کے ذریعے سے یہ محذر من کیا ہے، منصوب ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں بس جیسے پہلے تھا ویسے یہاں پہ بھی ہوگا. اب فرق کہاں ہوگا آگے دیکھیے. یہاں تک تو ایاکا کے ساتھ مشابہ ہے. ایاکا والاسد میں بھی ایک فعل ناصب پوشیدہ تھا جس کی وجہ سے والاسدہ ہو رہا تھا. نفسکا والاسدہ میں بھی ایک فعل ناصب محذوف ہے، یعنی قے نفسکا والاسدہ. ٹھیک ہے، تو ایک فعل ناصب محذوف ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ والاسدہ منصوب ہو رہا ہے، یا الموتا الموتا. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ایک فعل ناصب محذوف ہے جس کے ذریعے سے الموت منصوب ہو رہا ہے. یہاں تک تو برابر ہے تینوں. ٹھیک ہے، پہلا والا بھی اور یہ بھی دو صورت جو بتائی دونوں. اب آئیے پڑھیے، یہاں سے فرق ہوگا. وَإِنْ كَانَ خَالِيًا مِنَ الْعَطْفِ وَالتَّكْرَارِ، اگر خالی ہو عطف اور تکرار سے، یعنی نہ ایاکا والاسدہ کے طریقے سے حرف عطف کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہو والاسد، اور نہ الموت الموت کی طریقے سے محذر من کی تکرار کی گئی ہو، فَأَنْتَ مُخَيَّرٌ، پس آپ دو چیزوں کے درمیان مخیر ہیں، آپ کو اختیار ہے. کیا؟ ان شئت ازمرت العامل، اگر آپ چاہیں تو عامل کو وہاں پر پوشیدہ رکھیں، مضمر مانیں. جیسے الاسدہ، الاسدہ میں تکرار ہے، خوب، عطف بھی نہیں ہے اور تکرار بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، الاسدہ میں نہ عطف ہے اور نہ تکرار ہے. الاسدہ سنگل استعمال ہوا ہے. ٹھیک، خوب. وَإِنْ كَانَ خَالِيًا مِنَ الْعَطْفِ وَالتَّكْرَارِ فَأَنْتَ مُخَيَّرٌ، آپ مخیر ہیں. ان شئت ازمرت العامل، اگر آپ چاہیے تو عامل کو پوشیدہ مانیے، جیسے الاسدہ، یہاں عامل ذکر نہیں ہے. وَإِنْ شئت أَظْهَرْتَهُ، اور اگر آپ چاہیے تو عامل کو ظاہر کر دیے، جیسے احذر الاسدہ. یہ جو الاسدہ آپ نے دیکھا نا پہلا والا، یہ الاسدہ کیوں منصوب ہے؟ احذر فعل تحذیر کے ذریعے سے. اور جب آپ نے احذر الاسدہ کہا تو گویا آپ نے عامل کو ظاہر کر دیا. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. ابھی عرض کر رہا ہوں میں. بس ایک منٹ کی بات تھی. خوب، میری آواز آ گئی آپ لوگوں تک؟ ہاں، آج پھر حالات کی وجہ سے جو آن لائن کلاس ہو رہی، لیکن الحمدللہ آواز کلیئر پہنچ رہی، اس لیے ٹھیک ہے. خوب، تو یہ فرق سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ ہاں، میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، پہلے ایک بار مفہوم پھر بتا دیتا ہوں. تو یہ جو محذر من ہے، جیسے الاسد جس سے ڈرایا جا رہا ہے، یہ دو طریقے استعمال ہوتا ہے. یا تو عطف اور تکرار کی صورت میں، جیسے ایاکا والاسد،
عطف اور تکرار کی صورت میں یہاں عطف ہوا ایاک والاسد، ٹھیک ہے، عطف اور تکرار کی صورت میں، اور یا پھر یہ بغیر عطف اور تکرار کے بلکہ سنگل استعمال ہوتا ہے، صرف علی صدا. تو جب عطف اور تکرار کے ساتھ آئے تو عامل کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے. آواز کٹ رہی ہے، حالانکہ ابھی تو نیٹ ورک صحیح ہے، پھر کیوں آواز کٹ رہی ہے؟ خوب، ابھی بہتر ہوئی آواز؟ ابھی کچھ آواز صحیح ہوئی؟ ابھی آواز کچھ بہتر ہے؟ ابھی تک آپ کے یہاں سے ایک سسٹم سے کنیکٹڈ تھے ہم، تو آواز صحیح جا رہی تھی، کہیں دوسرے سسٹم کی وجہ سے تو خرابی نہیں آئی ہے؟ اچھا، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، ابھی ٹھیک ہے؟ جی کوئی بات نہیں، میں ویٹ کر رہا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا، میں خلاصہ پہلے عرض کر دوں، پھر ترجمہ ایک بار آپ کی خواہش پہ مکمل کر دوں گا، دہرا دوں گا، کہ دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے محذر من، یا عطف اور تکرار کی صورت میں، جیسے ایاک والاسد، نفسک والاسد، یا تکرار جیسے الاسد الاسد، یا الموت الموت، یا سنگل استعمال ہوتا ہے صرف الاسد، نہ عطف ہے نہ تکرار ہے. تو جب عطف اور تکرار کی صورت میں استعمال ہوگا تو عامل کا پوشیدہ رکھنا واجب ہوگا، احذر نفسک والاسد، ٹھیک ہے، احذر نفسک والاسد. لیکن اگر سنگل آئے گا صرف الاسد، تو وہاں پر آپ چاہیں عامل کو پوشیدہ رکھیں اور کہیں الاسد شیر شیر شیر، الاسد شیر، یا عامل کو چاہے ذکر کر دیجئے بچاؤ خود کو شیر سے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ عبارت میں پڑھ لیتا ہوں پھر سے. وَإِذَا كَانَ بِغَيْرِ إِيَّاكَ، اور اگر ایاکا کے علاوہ کے ذریعے سے ہو، وَكَانَ الْمُحَذَّرُ مِن مع العطف والتکرار، محذر من جو عطف اور تکرار کے ساتھ ہو، وجب اضمار الفعل الناصب، تو یہاں پہ بھی فعل ناصب کا پوشیدہ رکھنا واجب ہے، جیسے نفسک والاسد، یا الموتا الموتا. پہلی والی مثال عطف والی، دوسری والی مثال تکرار والی ہے، محذر من کی تکرار ہوئی ہے. وَإِنْ كَانَ خَالِيًا مِنَ الْعَطْفِ وَالتَّكْرَارِ، اور اگر یہ عطف اور تکرار سے خالی ہو محذر من، فَأَنْتَ مُخَيَّرٌ، پس آپ مخیر ہیں، ان شئت اضمرت العامل، چاہیں عامل کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ایسے کہیں الاسد، یا چاہے عامل کو ان شئت اظہرتہ یعنی عامل، اور آپ چاہیے تو عامل کو ظاہر کر دیے، جیسے ایسے کہیے احذر الاسد، شیر سے اپنے کو بچاؤ. فوائد، یہ فائدہ بہت آسان ہے، گھبرائیے گا نہیں، تھوڑا توجہ سنیے تو سب کے لیے آسان ہو جائے گا، اور مجھے وقت تھوڑا سا مل جائے، جلدی سمجھنے کی کوشش کیجیے، وقت مل جائے تو میں آپ کے فقہ کی طرف جاؤں. التقدیر فی المثال الاول والثالث، پہلی والی مثال اور تیسری والی مثال جو ہے اس میں تقدیر یعنی پوشیدہ، کہا نا ایک فعل پوشیدہ رہتا ہے، تو وہ اس طریقے سے ہوگا. اس طرح فرض کریں گے، قے نفسکا، قے نفسکا، قے بنا ہے وقا یقی سے، یعنی بچانا، اپنے کو محفوظ رکھنا. قے نفسکا یعنی خود کو بچاؤ. یا احذر الکذبہ والاسد، کذب سے اپنے کو بچاؤ، شیر سے اپنے کو بچاؤ. تو قے یا احذر جیسے کلمات یہاں پر کیا ہیں؟ پوشیدہ ہیں، جن کو عامل کہا جاتا ہے. اسی قے اور احذر جیسے عامل کی وجہ سے یہ محذر من جو منصوب ہے. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟
آواز آپ کی مجھ تک نہیں آئی، میرے خیال سے اس میں ایئرپورٹ میں کچھ خرابی آ گئی کیا، اس کی بیٹری چلی گئی. ہاں ابھی آئی اس میں سمجھ. ہو ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. ابھی جو میں نے پڑھا ہے یہ لائن سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ مثال تو کئی بار گزر چکی بھائی، کتنی بار بتاؤں. کہہ رہے ہیں کہ جو مثال گزری ہے وہ اصل میں نفسکا والاسد جو ہے وہ ایسے ہے کہ نفسکا والاسد، یا ایاکا والکذبہ میں ہے احذر الکذبہ، یا مثال کے طور پہ ایاکا والاسد یا نفسکا والاسد میں ہے، یا الاسدہ میں ہے احذر الاسدہ. تو جو عامل پوشیدہ رہتا ہے وہ بتا رہے ہیں، عامل جو پوشیدہ ہے جو عمل کر رہا ہے وہ کہ اور نفسک کہ اور احذر جیسا ہے. ہو گیا حل؟ وفی المثال الثانی، اور جو دوسری والی مثال ہے اس میں ایسے کہ نفسک الکذبہ، کہ نفسک الکذبہ. 3 مثالیں تھیں، 3 مثالیں تھیں. تو اس میں پہلی اور تیسری مثال کے لیے کہا انہوں نے کہ اور احذر پوشیدہ ہے، کہ نفسکا احذر الکذبہ یا احذر الاسدہ. لیکن جو دوسری والی مثال تھی اس میں ایسے ہے کہ نفسک الکذبہ، کہ نفسک الکذبہ. یہ پچھلے صفحے سے لے کے چل رہے ہیں. پچھلے صفحے پہ آپ کو یاد ہوگا 2 مثال دی تھی. اور اس کے بعد پھر اس صفحے پہ 2-3 مثالیں دی ہیں. تو یہ جو چوتھی مثال اب دے رہے ہیں الموت والی ہے. چوتھی مثال کیا ہے؟ الموت والی. تو وہ حقیقت میں ایسے تھا، احذر الموتا، یعنی موت سے اپنے کو بچاؤ. یہ سب وہ چیزیں جو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں ریپیٹ کیا ہے انہوں نے فوائد میں، جو میں آپ کو بتا چکا تھا. فائدہ نمبر 2، خلاصہ کیا ہوا، لب و لباب کیا ہوا کہ ان مثالوں میں محذر من پہ عمل کرنے والا ایک فعل کہ یا احذر وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں محذوف ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ عمل کرتا ہے، وہ جس کی وجہ سے یہ منصوب ہوتا ہے محذر من. یہ نئی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ پریشان مت ہوئیے گا، مجھ سے بار بار پڑھانے مت کہیے گا، ٹھیک ہے؟ بس توجہ رکھیے، خود ہی سمجھ میں آئے گا. یہ وہ چیزیں جو میں بتا چکا ہوں پہلے فوائد میں. پھر فرما رہے ہیں ایک بات اور، یجوز ایضا فی المحذر من بإیاکا. آپ نے منصوب تو پڑھ لیا، والاسدہ، کیا والاسدے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ والاسدہ تو پڑھ لیا، کیا والاسدے پڑھ سکتے ہیں، والکذبے پڑھ سکتے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ جائز ہے محذر من میں ایاکا کے ذریعے سے جو محذر من ہے، ایاکا والاسدہ جو تھا ایاکا والکذبہ، تو ایاکا کے ذریعے سے جو محذر من آ رہا ہے ایاکا کے بعد، وہاں پر جر بھی جائز ہے من کے ذریعے سے. یعنی ایاکا والکذبہ کے بجائے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایاکا من الکذبے، ایاکا من الکذبے، یعنی خود کو بچاؤ کذب سے. ایاکا والکذبہ سوری، تو باب تحذیر کا رائج طریقہ ہے، ایاکا والکذبے بھی کہہ سکتے ہیں جر کے ساتھ. خوب، اس کے ہاں آگے نیچے بتا رہے ہیں. اسے انہوں نے خود اس کو بتایا کہ معمول ہے فعل محذوف کا. کس کو بتایا؟ محذر من کو. اور خود ایاکا کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی آگے واضح کریں گے. یہ فرمان ہے کہ فائدہ نمبر 3 میں اذا دخلت ایاکا علی فعل، جب ایاکا داخل ہو جائے کسی فعل پر،
تو وجب ازمارها اذا دخلت ایاک علی فعل، اگر ایاک داخل ہو کسی فعل پر، وجب بعدها ازمار من، تو واجب ہے کہ آپ اس کے بعد من کو پوشیدہ مانیے، وہ من کو جو جار رہا ہے. واقتران الفعل بان، اور فعل کو ان ناصبہ کے ساتھ، وہ جو تاویل مصدر میں لے جاتا ہے اس کے ساتھ ہمراہ مانیے، مقترن کیجیے. جیسے ایاک ان تکذبا، ایاک ان تکذبا، یہاں ایاک کے بعد آپ کو ایک من پوشیدہ ماننا ہے، اور یہ ان تکذبا جو ہے تاویل مصدر میں جب جائے گا تو اسم بن جائے گا، اور اسم کے اوپر من کا داخل ہونا صحیح ہے. فعل پہ من جارہ داخل نہیں ہوتا، من جارہ اسم پہ داخل ہوتا ہے. تو ایسے کہیں گے ایاک من ان تکذبا، یہاں من پوشیدہ ہے ایاک اور ان تکذبا کے بیچ میں. پھر جب ایاک من ان تکذبا ہوا اور ان تکذبا کو تاویل مصدر میں لے جائیے تو کیا ہو جائے گا؟ بتائیے جلدی. ہاں، ایاک من الکذب، ایاک من الکذب، ٹھیک ہے، ایسے ہو جائے گا. کیا ہوا؟ ضمیر خطاب لاتے تھے عام طور پہ اگر مخاطب کا صیغہ ہے اور غائب کا صیغہ ہے تو ضمیر غائب لاتے تھے. عام طور پہ مصدر جو ہے اس ضمیر کی طرف مضاف کرتے تھے، لیکن یہاں پر بلاغت کے اعتبار سے من کذبے کا حسن نہیں ہے، لہٰذا وہ جو ضمیر ہے نا اس کی جگہ پر الف لام لائیں گے. وہ الف لام عوض از مضافلے ہوگی. میں یہ پڑھا چکا ہوں آپ لوگوں کو 2-3 دن پہلے کہ الف لام کئی بار عوض از مضافلے ہوتا ہے. تو ایاک من الکذب جو ہو جائے گا، من الکذب جو الف لام ہے وہ اسی کذبے کا کے کاف کے بدلے میں آ جائے گا. حل ہو گیا؟ لیکن آپ لوگوں نے بات بڑی اچھی کہی، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ تاویل مصدر میں لے جانے کا طریقہ جو میں نے بتایا تھا اس کو آپ نے یہاں پر فالو کیا. خوب، تو یہاں تک تو بات ہو گئی. کیا ہوا؟ ہاں، دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. ایزا، دیکھیے ایاک ہے نا، ابھی آپ نے ایاک کے بعد اسم دیکھا، ایاک والاسدا، ایاک والموتا، لیکن ایاک کے بعد فعل بھی آ سکتا ہے، یہ بتا رہے ہیں. جب فعل آئے گا تو کس شکل میں آئے گا یہ بتا رہے ہیں. فعل آئے گا تو آن ناصبہ کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے، اور جب آن ناصبہ کے ساتھ فعل آئے گا تو اس ایاک اور اس فعل کے بیچ میں جس سے ڈرایا جا رہا ہے، جو محذر من ہے فعل، اس کے بیچ میں ایک من پوشیدہ مانا جائے گا. اپنی کتاب میں مثال دیکھیے گا، جیسے ایاک ان تکذبا ہے، ایاک کے بعد ان تکذبا فعل آیا، تو اب یہاں پر فعل جو آیا ہے پہلی بات تو ان کے ساتھ آیا ہے، اور جب ان مصدریہ کے ساتھ فعل جاتا ہے تاویل مصدر میں جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان تکذبا کیا ہو جائے گا؟ بقول آپ کذبے کا ہو جائے گا یا الکذب ہو جائے گا؟ تو اب الکذب سے پہلے من لگائیں گے، ایاک من الکذب، ایاک من الکذب. تو یہ من یہاں پر پوشیدہ ہے، مقدر ہے، ایاک اور ان تکذبا کے بیچ میں. سمجھ میں آیا؟ عبارت پھر پڑھ رہا ہوں میں. وَإِذَا دَخَلْتَ إِيَّاكَ عَلَى فِعْلٍ، اب اگر ایاک کو آپ اسم پر نہیں بلکہ کس پر داخل کیجئے؟ فعل پر. تو کیا ہوگا؟ وجب بعدها ازمار من، تو واجب ہے کہ ایاک کے بعد ایک من آپ پوشیدہ رکھیے، پوشیدہ مانیے، من جارہ. واقتران الفعل بان،
اور وہ فعل کے جس کے اوپر آپ ایاکا کو لا رہے ہیں، جس کے پہلے ایاکا کو لا رہے ہیں، وہ فعل ہمراہ با ان مصدریہ ہو، ان ناصبہ ہو، ہمراہ ہو کس کے؟ ان کے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہو. خوب، جیسے ایاکا ان تکذبا، ان کے ساتھ فعل آیا ہے ایاکا کے بعد، اور یہاں پر من پوشیدہ ہے ایاکا اور ان کے درمیان، تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ ایاکا من ان تکذبا، یہ ہو جائے گا ایاکا من ان تکذبا. جی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کل جو ہے وہ مسئلہ نمبر 147 بیان کریں گے، اور ایاکا کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا کہ اس کا نقش کیا ہے اسے پیش کیا جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.